گوسپ ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے واقعات اس دنیا میں نمودار ہوئے۔ ایک واقعہ ہم نے اپنی آخری ویڈیو میں شیئر کیا تھا، ابرہہ ملعون کی ہلاکت۔ ابرہہ ملعون کی ہلاکت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دو چار واقعات اور بھی ہوئے، جیسے ایران کا ہزاروں سال کا جلنے والا آتش کدہ کا اچانک بجھ جانا، کیسر و کسریٰ کے محل کے 14 کنگروں کا گر جانا، وادی سماوا کا پانی اچانک جاری ہو جانا، اور ایسے بہت سے واقعات۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ان واقعات کا ذکر کریں گے جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ گوسپ ورلڈ کے ناظرین، ربیع اول کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور جو عجائبات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وقت ولادت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلی تھیں، کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی اور وہ ڈر گئیں اور بولیں، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ایک مرغ ہوا سے آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ملنے لگا۔ تب دہشت جاتی رہی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ شیرنی لا کر مجھے دی گئی، میں کھا گئی، اور ایک نور میں نے دیکھا مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ بعد اس کے کئی عورتیں دیکھیں، بہت خوبصورت۔ میں نے سمجھا کہ شاید عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ وہ میرے کام کو آئیں۔ پیچھے معلوم ہوا وہ نہیں اور کوئی اجنبی ہیں، میرے پاس آ کر مجھے تسلی دینے لگیں۔ اسی وقت معلوم ہوا کہ بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی مومنہ تھیں۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے جنت سے حوروں کو لے کر مجھ سے ملنے آئیں، اور ایک آواز میں نے سنی کہ اس بچے کو آدمیوں کے چشم سے پوشیدہ رکھو، اور دیکھا کہ کئی آدمیوں کو ہاتھوں میں اپنے صلاح بجی آفتابہ چاندنی کا، یعنی ایک برتن چاندنی کا، اور عطریات خوشبو مشک و عنبر لے کر آئے، ہوا پر محلق ہوئے، کھڑے ہوئے، اور مرغ ہوا کے کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ چونچیں ان کی زمرد سبز کی، مرغوں کی جو چونچ ہوتی ہے اس کی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں، زمرد ایک ہیرا ہوتا ہے، اس کو زمرد کہا جاتا ہے، وہ سبز کا، اور ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میری آنکھیں روشن ہو گئیں، اور 3 علم میں نے بادشاہی دیکھے، ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو، اور ایک کعبے پر کھڑے ہوئے۔ اس وقت نور سلطان آخر الزماں نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا، اور سایہ چھتر ہمایوں نبی آخر الزماں کا اوپر خاک ساروں کے پڑا۔ اسی وقت سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اور پیشانی روشن اپنی اوپر زمین کے رکھ کر سجدہ گزار پروردگار ہوئے، اور بعد اس کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف مناجات کی، اور یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ بعد اس کے ایک ابر کہتے ہیں بادل کو، سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریخی کے کہ گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا بھی پرو سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر ایک آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھیراؤ، تاکہ تمام خلائق میں نام ان کا ظاہر ہو،
اور ایک ابر سفید نمودار ہوا۔ اس سے آواز آئی، اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوا دو۔ اور ایک دوسرے سفید ابر سے ہی آواز آئی، محمد بادشاہ ہر دو جہاں کے، محمد بادشاہ کون و مکاں کے، ان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ آواز سن کر میں متعجب ہوئی، پھر 3 شخص کو دیکھا، چہرہ ان کے مانند آفتاب کے روشن تھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ چاندنی کا، اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے۔ اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں منڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی، پھر آپ کو اس کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے آنکھوں میں ان کی چوم کے کہا، اے محمد، اللہ نے تم کو علم ندنی بخشا، جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسا کہ کبوتر دانہ کھلاتا ہے اپنے بچے کو، ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ نے تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی شخص آ کر میری گود میں سے اسے اٹھا کر لے گئے۔ اکیلے گھر میں متفکر رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی آپ کو لایا، چہرہ ان کا مانند مہتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، کچھ اندیشہ مت کر، ہم ان کو آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہو۔ پھر میں نے دیکھا ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم عاصی گناہ گاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ، ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین۔ دوستو، غوث ورلڈ کے ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے سامنے پیش کری۔ آپ تمام دوستوں کو ربیع اول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ سرکار کی آمد مرحبا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھینک یو۔